ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. آپ غمگین نہ ہوں. یہ کس ہستی نے کس شخصیت کے بارے میں کہا؟ اور دوسری چیز کہ کیا کوئی اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ان باتوں کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 اور 177 کے ضمن میں جانتے ہیں. پہلے دونوں آیات کا رواں اردو ترجمہ ملاحظہ کیجئے. وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ غمگین نہ ہوں. الَّذِينَ يُصَارِعُونَ، وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر، کفر میں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ غمگین نہ ہوں کفر میں جلدی کرنے والوں کے لیے. إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ، اور اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ رکھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 177. ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا، بالایمان، ایمان کے بدلے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا ایمان کے بدلے کفر کو. لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں تین باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ غمگین نہ ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے کہا. کس کو کہا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، رحمت للعالمین ہیں، حریص ہیں کہ لوگ جنت میں جائیں، لوگ دوزخ میں نہ جائیں. احد کے بعد دراصل منافقین نے جس وقت اسلام سے برات کا اظہار کیا، اسلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے سوچا کہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہو گیا ہے، اب مسلمان ختم ہوئے تو ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ محبوب آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ بہت نرم دل ہیں، رحمت للعالمین ہے. آپ غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ کوئی شخص کتنا بھی طاقتور ہو، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوسری چیز جو آیت نے بیان کی وہ یہ، وَإِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. طاقتیں اپنی جگہ پر، قوتیں اپنی جگہ پر، لیکن انسان اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. انسان کو اتنے ڈٹائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طاقت کو بھول جائے، اس کی قوت کو بھول جائے. قرآن مجید نے سمجھایا، کہا کہ تم جو مرضی کر لو، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور تیسری چیز یہ بیان کی کہ اللہ چاہتا ہے جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اللہ چاہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ منکرین کو ساری نعمتیں دنیا میں دے دیتا، آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے. اور آیت نمبر 177 میں اس بات کو بیان کیا کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا. دراصل اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جس کو تفسیر کبیر میں اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ میں بھی بیان کیا گیا،
کہ اہل کتاب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تو بشارتیں سناتے تھے آخری نبی کے آنے کا وقت ہے، کوئی مصیبت پڑ جاتی مشکلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے، لیکن رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو پھر حسد کا شکار ہوئے، آپ کا دامن نہ اختیار کیا، تو فرمایا انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا۔ ان کو سمجھنا چاہیے لن یضر اللہ شیئا، کہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ان دونوں آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور دونوں آیتوں میں کہا، ایک میں کہا ان کے لیے بڑا اور دوسرے میں کہا دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی اطاعت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।